اس طریقے سے اہل تشیع کو بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے مطلب انہیں تو کئی چیزیں کلیئر تھیں جو سنیوں کو بھی کلیئر نہیں تھیں، لیکن بس شیطان نے انہیں ان چکروں میں ڈال دیا کہ گھوڑے کے نیچے سے گزر جاؤ، جھولے نکال لو اور یہ تمہارے لیے کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا، آگ پہ ماتم کر لو، پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا، اور چھریاں مار لو اپنے آپ کو۔ میں تو مشورہ یہ دوں گا یار، بجائے چھریاں مارنے کے اللہ کے بندو، اس دن آپ لوگوں نے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو چلے ٹھیک ہے، آپ نے خون اپنا ضائع نہ کریں، ایک ایک بوتل خون کی دے دیں، جو غریب لوگ بےچارے خون نہیں افورڈ کر سکتے، بلڈ بینکس میں میں کہتا ہوں پاکستان کے اگر شیعہ 10 محرم کو ایک ایک بوتل نکالیں تو کئی سالوں کے لیے خون کفایت کر جائے گا۔ یہ نیکی کا کام کرے، اور میں صرف یہ شیعہ کے لیے نہیں کہہ رہا، اہل سنت بھی کرے، یعنی یہ ایک طریقہ ہے، ایک ماڈرن طریقہ، اپنے کوئی ادھر ریکارڈ کروانی کسی نے تو اس طریقے سے کرے، بجائے کہ اپنے آپ کو چھریاں مار کے زخمی کرے۔ اور الٹا اس دن آپ ذرا ہاسپٹلز میں دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے، ہاسپٹلز میں پھر یہ بیچارے بچے پہنچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی کمر انتہائی زخمی ہوتی ہے، دیکھ کے بھی ترس آتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ تو ہائیجینک کنڈیشنز بھی آپ کو پتہ ہے، وہ بیچارے پٹی کروانے جاتے ہیں، کئی بیماریاں ساتھ لے کے آ جاتے ہیں جو خون کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس طرح مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اب یہ بیچارے تو اپنی محبت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں۔ واقعہ کربلا سے آ کے جو عباسی تک کی جو تحریک ہے، جو ہسٹری ہے، اس کی اگر کوئی بکس ہیں تو وہ بکس ہمیں ریکمینڈ کر دیں۔ بکس تو بہت زیادہ ہیں تاریخ کی تفصیل کے ساتھ، لیکن اگر آپ نے مکمل ہسٹری دیکھنی ہے اور بریف ہو، مختصر سے پورشن میں سب کچھ کور ہو، تو وہ ایک جلد کے اندر تاریخ الخلفاء ہے، امام جلال الدین سیوطی کی، 911 ہجری میں فوت ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی تک جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ایک جلد کے اندر ڈسکس کی ہے۔ آلموسٹ کوئی 500 صفحوں کی کتاب ہے، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے گوگل کے اندر، تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی۔ یہ بیسٹ کتاب ہے اس حوالے سے کہ آپ کو اوور ویو ہو جائے گا 900 سال کی اسلامک ہسٹری کا، اس میں بنو امیہ، بنو عباس، اور اس کے بعد پھر اسپین میں جو حکومت تھی، پھر تاتاریوں کا معاملہ، اور اس طریقے سے سلطنت عثمانیہ، یہ سب کچھ انہوں نے اس میں ان کے زمانے تک جتنا کچھ ہوا تھا وہ انہوں نے اس میں کور کیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 30 عثمان بھائی کا، پوچھ رہے ہیں کہ ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ کسی مشرک کے پیچھے نہ نماز ہوتی ہے نہ اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کا حکم ہمیں قرآن پاک میں ہے، تو ایسی کوئی آیت موجود ہے قرآن میں؟ قرآن میں جن مشرکین کا ذکر ہے وہ تو کافر مشرکین کا ذکر ہے، کلمہ گو مشرک یا کلمہ گو گستاخ رسول یا کلمہ گو گستاخ صحابہ، کلمہ گو گستاخ اہل بیت، اس سے تو قرآن خالی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ کیا جائے گا۔ اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے اس اعتبار سے نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں آنے والے ایسے لوگوں کو کس طرح ڈیل کیا۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ یہ نیکسٹ کوسچن 31 ہے، سرفراز بھائی کا، یوپی انڈیا سے۔ اب پوچھ رہے ہیں نیو ایئر کی ہمیں مبارکیں آتی ہیں، تو کیا نیو ایئر کی جو اسلامک نیو ایئر، اس کا مبارک لینا یا دینا اسلام میں جائز ہے؟ دیکھیں یہ ساری ٹریڈیشنل چیزیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسے اسلامی ایکٹیویٹی بنا کے پیش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی اپنی کلچرل طور پہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا۔ نیکسٹ کوسچن 39 نمبر ہے، ساجد بھائی کا، لڑکانہ سے، پوچھ رہے ہیں کربلا کا جو واقعہ وہ لوط بن یحییٰ نے لکھا ہے، تو ایک امام صاحب نے بتا رہے ہیں کہ وہ تو کربلا کے 20 سال بعد پیدا ہوئے، تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ اور اگر کوئی کربلا سے ریلیٹڈ کوئی اتھینٹک بک ہے تو وہ ریکمینڈ کر دیں۔ ہمیں تو واقعہ کربلا کے اندر کیا کچھ ہوا اس کو تو میں نے کبھی ڈسکس بھی نہیں کیا، پتہ نہیں کس کے حوالے سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو اہل حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، امام باقر کی طرف ایک جھوٹی کتاب منسوخ کر کے ان کے صلاح الدین یوسف نے بھی اسی سے اقتباس لکھے کربلا کے، جو کتاب ثابت ہی کوئی نہیں، اور امام باقر کا کربلا میں ہونا ثابت ہی کوئی نہیں، اور وہ کتاب بھی امام باقر سے ثابت نہیں ہے۔ تو اہل حدیث ہی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کام، یا بعض شیعہ ذاکرین ہیں جو جھوٹی کہانیاں منسوخ کرتے ہیں۔ ہمارا تو اس سے لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کرنے والا کون ہے جس نے اسلامی حکومت کو ختم کیا کہ آج تک ہم اس کی تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے تو اصل میں اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ کربلا تو یہ آخری ایک سمجھ لے کیل ٹھوکا گیا اسلام کے تابوت میں، نعوذ باللہ، اس حوالے سے کہ اسلام کے 2 ٹکڑے کر دیے انہوں نے مسلمانوں کے۔ ابتدا تو اس کی اسی دن ہوگی تھی جب لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ کربلا تو ہونی تھی نا پھر تو۔ اصل کربلا کا میسج یہ ضروری ہے، اس کے لیے آپ میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں، کربلا سے متعلق 72 سوالات، 3-4 گھنٹے کی نشست ہے، اس میں میں نے سب کچھ کور کیا، وہ آپ دیکھ لیں۔
نیکسٹ کوشچن علی بھائی، اہل بیت کی محبت میں نوحے سن سکتے ہیں جن میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو؟ جی جی سنیں، اور مجھے بھی ذرا بھیجیں وہ کون سے نوع ہیں ایسے، مجھے تو نہیں ابھی تک ملے، ان کا لنک جو ہے نا ڈسکرپشن میں دیں جن میں شرکیہ اور بیہودہ الفاظ نہ ہو۔ جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے، اگر کوئی ولی اللہ سے اپنی زندگی میں مدد مانگتا ہو اور دعا کے طور پر، لیکن ایک خدا کو مانتا ہو اور اسی حالت میں موت آ جائے، کیا اسے کافر کہیں گے؟ کلمہ کو مشرک ہے جی، پتہ نہیں اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اللہ معافی دے جی، ایسا نہ ہی ہو۔ نیکسٹ جی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، محرم میں یہ کسی اور موقع پر محلے کے بچوں میں چیزیں تقسیم کی جاتی ہوں، اس کا ایصال ثواب سے کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ یہ صرف بچوں کی انجوائمنٹ ہوتی ہے، کسی کی ضرورت تو پوری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس تقسیم کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔